الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگوں اور بھائیوں، ذو الحجہ کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ کسی کا کتنا اخلاص ہوتا ہے، کسی کا کتنا اخلاص ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے اخلاص کا پتہ اس وقت چل جاتا ہے جب ان کے جانور کی آلائش سڑکوں پر نظر آتی ہے اور اس کے تعفن سے، اس کی بدبو سے ہر گزرنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے اخلاص سے اس شخص نے قربانی کی ہے۔ 1.5 لاکھ کا جانور خریدا، 2 لاکھ کا جانور خریدا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں 5 لاکھ کا، 9 لاکھ کا جانور خریدا اور پھر قصائی کو بھی بھاری رقم دی، لیکن اس آلائش کو، اس گندگی کو اٹھوانے کے لیے 500 روپے اور 1000 روپے کا نوٹ اس کی جیب سے نہیں نکلتا۔ تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اس شخص کا یہ سارا عمل خدا نخواستہ کہیں ریاکاری کا، کہیں دکھاوے کا باعث تو نہیں تھا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اتنی بڑی عبادت وہ بجائے اس کے کہ ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بنے، الٹا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ میں پہلے بھی حدیث پاک عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ شہید کہے گا یا اللہ آپ کی راہ میں قربان ہو کر آیا ہوں، شہید ہو کر آیا ہوں، سب کچھ نثار کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو نے قتال کیا، تو نے جہاد کیا، تو نے اپنی جان پیش کی، اس لیے کہ لیقال انک جری، تاکہ تجھے جری کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے۔ فقط قیل، جس مقصد کے لیے تو نے یہ عظیم قربانی دی ہے وہ مقصد دنیا میں تجھے مل چکا۔ ثم امر بہ، اس کے بعد اللہ تعالی حکم فرمائیں گے، فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید ہونا اتنی بڑی قربانی ہے کہ شاید اس سے بڑی کوئی قربانی نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر بھی ریا شامل ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی مخلوق کو دکھانا شامل ہو جاتا ہے، تو وہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے، اتنا بڑا عمل وبال بن جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے کے اندر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، لیکن ہماری یہ پیش کی جانے والی قربانیاں ہماری مالی قربانیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنا مال خرچ کر کے، جانور خرید کر کے اس کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، لیکن آج میں جس شخصیت کی قربانی کا ذکر کرنے لگا ہوں، اس شخصیت کی قربانی 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو لہو لہان کرتی ہے، اور اس شخصیت کو مظلوم مدینہ کے نام سے تاریخ اسلام میں یاد کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے کی کچھ تاریخوں کے بعد 18 تاریخ آنے والی ہے، 18 ذی الحجہ کو یوم شہادت ہے اس شخصیت کا جس کو مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو داماد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور قربان جائیے ان کے اعزاز پر، ان کے اکرام پر، ان کی خوش نصیبی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس شخصیت کو دوہرا داماد ہونے کی سعادت حاصل ہے کہ سرور کونین ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں اس شخصیت کے نکاح میں آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہلی صاحبزادی کا انتقال ہو جاتا ہے، عدت گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح اس شخصیت سے کر دیتے ہیں، اور پھر دوسری صاحبزادی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے ساری کی ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان سے کرا دیتا۔ اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخصیت یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے، اور آپ علیہ السلام ان کا کس قدر لحاظ کرتے ہیں، کس قدر ان کا اکرام فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ السلام ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، کچھ دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ السلام ویسے ہی تشریف فرما رہتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ السلام
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھتے ہیں کہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا کپڑا درست فرماتے ہیں اور ٹھیک ہو کر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، آپ یوں ہی بیٹھے رہے، فاروق اعظم بیٹھے تھے، آپ یوں ہی بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو اس وقت آپ نے اپنا کپڑا درست فرمایا اور آپ درست ہو کر بیٹھے۔ فرمایا عثمان وہ ہے جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ان عثمان غنی کا یوم شہادت ہے 18 ذی الحجہ کو، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں میٹھے پانی کا پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کو مشکلات درپیش ہیں۔ ایک کنواں ہے جو مدینہ منورہ سے باہر ہے اور ایک یہودی کی ملکیت ہے، اس کنویں کا پانی وہ مہنگے داموں میں بیچتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا جو شخص مسلمانوں کو یہ کنواں خرید کر دے گا اس پر جنت واجب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سنتے ہیں، یہ بشارت سنتے ہیں، زبان نبوت سے بے قرار ہو جاتے ہیں اور فوراً سے ایک بھاری رقم لے کر اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں کہ میں یہ کنواں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے کہا میری ساری آمدن اسی سے ہے، میں نہیں بیچنا چاہتا۔ فرمایا میں تم سے رقم کم نہیں کرواؤں گا، پیسے کم نہیں کرواؤں گا، منہ مانگی قیمت دوں گا، لیکن یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ کافی اصرار کرنے کے بعد یہودی نے کہا کہ یہ جو کنواں ہے میرے سارے کھیت کو پانی اسی کنویں سے جاتا ہے، میرا مال مویشی اسی کنویں سے پانی پیتا ہے، لہٰذا میں اس کو بیچنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اتنی بات ہے کہ میں اس کو نصف بیچتا ہوں، آدھا بیچتا ہوں، پورا نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو بالکل نہ بیچنے سے یہ بہتر ہے کہ آدھا کنواں مجھے بیچ دو، ایک دن میرے استعمال میں ہوگا، دوسرے دن تمہارے استعمال میں ہوگا۔ اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے اس کنویں کا سودا کیا اور 12,000 درہم اس کو دیے نصف کنویں کے بدلے میں، اور اس سے خریدا۔ دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنواں میں نے نصف خرید لیا ہے اور میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اس شخصیت کی شہادت کے بارے میں میرے مسلمان بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثریت ایسی ہے جو ان کے نام سے بھی بمشکل واقف ہو۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا، بڑی تنگی کا وقت تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، شدید گرمی تھی، سفر دور کا تھا، سواریاں تک صحابہ کے پاس نہیں تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی کیفیت میں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جانے والے صحابہ کرام اور اسلامی لشکر کے لیے جو شخص اپنا مال قربان کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 10,000 صحابہ کرام اور اس لشکر کے افراد کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرماتے ہیں اور ان کے لیے سواریوں کا انتظام فرماتے ہیں، اور اسی طرح
10,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے، وہ اونٹ آ رہے تھے، اتنے سارے اونٹ تھے کہ ان کی وجہ سے، ان کی دھول کی اڑنے کی وجہ سے اس طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس قدر مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس مال کو دیکھا تو 3 دفعہ فرمایا، ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ احد پہاڑ پر ان ہستیوں کا تشریف لے جانا اس کے لیے بڑی خوشی کا باعث تھا۔ احد پہاڑ وجد میں آ جاتا ہے، خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دی تھی، اور کئی بار ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر وہ کنواں بعد میں یہودی نے بقیہ نصف بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدیہ کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کی توسیع کروانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد نبوی کے برابر والا گھر خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہیں، گھر کے مالک کے پاس جاتے ہیں، بتاؤ اس کی کیا قیمت ہے، اور فوراً سے اس کو قیمت ادا کرتے ہیں۔ اس گھر کو خریدنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے برابر والا گھر جس کے لیے آپ نے بشارت دی ہے، عثمان نے خرید کے آپ کے نام کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ ہم تو پورے سال میں ایک دفعہ قربانی کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے دن ایک اونٹ نحر فرمایا کرتے تھے، غرباء، مساکین اور فقیروں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی عظیم شان عطا فرمائی تھی، کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت سننے والی یہ شخصیت قبرستان جایا کرتے اور قبرستان جا کر رونا شروع ہوتے، اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فرماتے یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیاب ہو گئے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں ناکام ہوئے تو آگے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ناکام ہو گئے۔ آج ہم اپنی چھوٹی سی قربانی پیش کر کے سمجھتے ہیں
کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، اگرچہ اس کے اندر ریاکاری شامل ہوتی ہے، اگرچہ ہماری وہ چھوٹی سی عبادت کئی سارے مسلمانوں کو تکلیف کا باعث بھی بن رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آلائش کو سڑک پر ڈال دیا ہے، بدبو پھیل رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے، انسان اپنا سانس روک کر کے بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا، لیکن اس کو ہم اپنی عبادت مقبولہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہمیں اس کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ اور ان حضرات کو دیکھیے، زبان نبوت سے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی مل چکی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرا داماد بھی ہیں، یکے بعد دیگرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، بار بار جنت کی بشارت ملی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، لیکن اپنی آخرت کی کس قدر فکر ہے کہ قبرستان جا کر کے روتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، گھنی داڑھی مکمل آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور آنسو زمین پر گرنے لگتے، اس قدر آخرت کی فکر میں رویا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ہم نے بھی اپنی دل کی کیفیت کو بدلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے قرآن کریم میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، یا اللہ نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، پھر آپ کے پاس پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الصَّدْرِ، اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے کہ انسان کا عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم شہادت ہے 18 ذی الحجہ کو، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی شہادت کے بارے میں تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔